الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الأنام صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وصحبه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا مکین قلوب المؤمنین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور والی عرب و عجم والی کون و مکان قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع احباب بالخصوص ذی قدر و ذی احترام حضرات علماء کرام اور آج کی اس تقریب مقدسہ کے میزبانان گرامی قدر اور آج کی اس پاکیزہ مقدس اور روح پرور محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے جملہ اہل اسلام اہل محبت، میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم تقویٰ کے موسم بہار ماہ رمضان المبارک کی عشرہ اخیر کی اس مقدس رات میں اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. اس مسجد میں میری یہ پہلی دفعہ حاضری ہے اور تقریباً زیادہ لوگ جو ہے وہ مجھے تقریباً زیادہ لوگ جانتے بھی ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنی گفتگو آپ سے کی جائے کہ جو آپ سماعت فرما کر کچھ حاصل کر کے یہاں سے اٹھیں. اور ویسے بھی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس میں نہ ہمیں سر کی ضرورت ہے نہ تال کی ضرورت ہے. اس مقدس مہینے میں ہمیں جو ٹوٹا ہوا تعلق ہمارا قرآن سے ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنی دیر تک آپ تشریف فرما رہے ہیں کوشش فرمائیں کہ مکمل یکسوئی کے ساتھ مسجد میں ہی تشریف فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے.
نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر اور دیگر متعدد ماخذ میں ہے۔ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائے گا، اینا جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے عرض کریں گے مالک الملک، تو مکان سے، مکانیات سے، جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، تو تیرا پڑوسی کون ہے؟ تو فرمایا وہ بندہ جو دنیا میں میرے گھر میں بیٹھا رہتا تھا، آج میں اسے اپنے پڑوسی والا اعزاز عطا فرماؤں گا۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان گنت معجزات عطا فرمائے، بلکہ برہان من ربکم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو معجزات عطا نہیں فرمائے گئے، میرے محبوب کریم معجزہ گر بن کر دنیا میں تشریف لائی۔ میں تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نظر بھی معجزہ ہے، حضور کا ناک مبارک بھی معجزہ ہے، حضور کا منہ مبارک بھی معجزہ ہے، حضور کی زبان مبارک بھی معجزہ ہے، اور میرے محبوب کے منہ سے نکلنے والا لعاب بھی معجزہ ہے۔ وہ لعاب اگر ابو بکر کی درد کرتی ہوئی ایڑی پہ لگے تو اللہ شفا دے دیتا ہے، وہ لعاب اگر علی کی دکھتی آنکھ پہ لگے تو اللہ شفا دے دیتا ہے، وہ لعاب اگر قطاطہ کے نکلے ہوئے ڈھیلے پہ لگے تو اللہ روشنی کا دوبارہ سے سامان بھی فرما دیتا ہے اور نور کے سلسلے کو بھی جاری فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب کریم کا جسم تو جسم رہا، حضور کے جسم سے مس ہونے والا جو کپڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کپڑے کو بھی معجزہ بنایا ہوا ہے۔ اور یہ نظریہ کوئی آج کا نہیں ہے، یا یہ بریلی والے کا نہیں ہے فقط، یا یہ صرف خالی گولڑے والے کا نہیں ہے۔ عظیم صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے گھر والوں کو آپ نے ایک چادر دی اور کہا جب میں مر جاؤں، میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو مجھے اس چادر میں کفن دینا، اور یہ حضور کے ناخن مبارک ہیں، ان کو میری آنکھوں پہ سجا دینا۔ پوچھنے والے نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کتنا عرصہ حضور کے وصال کو ہو چکا ہے؟ کہا وہ باقی اور ہوتے ہیں جن کی برکت پرانی ہو جاتی ہے، رب نے اپنے محبوب کو مقام یہ دیا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، اللہ محمد کی برکت میں عروج عطا فرماتا رہتا ہے، اللہ عروج عطا فرماتا رہتا ہے۔ زیادہ چہرے مجھے جوانوں کے نظر آ رہے ہیں، عزیز ہیں آپ میرے، اللہ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج اس دور میں میں نے اور آپ نے قدم رکھا ہے کہ جہاں پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں بھئی یہ تو کتابی باتیں ہیں، آج سے 1500 سال پہلے حضور کے معجزات بھی تھے، کمالات بھی تھے، رفعت بھی تھی، برکت بھی تھی، عظمت بھی تھی۔ آج 1500 سال گزرنے کے بعد اگر ہم چاہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھیں تو ہمیں وہ معجزہ کہاں نظر آئے گا؟ تو صاحبو سفر کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر سے ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں رہو گے۔ رب نے اتنا باکمال بنایا ہے اپنے محمد کو، اتنا عظمت والا بنایا ہے کہ اس زندہ نبی کو اللہ نے جو زندہ معجزہ دیا ہے وہ قرآن کی صورت میں آج ہر گھر میں موجود ہے۔ اللہ نے اس محبوب کو، زندہ نبی کو، ابھی آپ نعت خوان جو پڑھ رہے تھے ان سے سن رہے تھے نا، ایسے نہیں کہا میرے بریلی والے نے تو زندہ ہے واللہ،
ایسے نہیں کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یوں ہی نہیں کہا، بلکہ آپ نے تحقیق کر کے اس عقیدے کو اخذ کیا ہے، اور صرف اپنی تحقیق نہیں، جناب حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر مجدد الف ثانی تک ہر ایک نے یہی بتایا ہے، جو مر جائے وہ خاتم النبیین نہیں ہوتا ہے، جس کو اللہ ختم نبوت کا تاج عطا فرمائے اللہ اسے حیات جاودانی بھی عطا فرمایا کرتا ہے۔ زندہ موجزہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ آج میرا نوجوان جب سٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے امریکہ والے، فرانس والے، فلاں ملک کے سائنسدان اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم مریخ پہ گئے ہیں، ہم مشتری پہ گئے ہیں، وہاں سے مٹی لے کر آئے ہیں اور اس مٹی کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی زندگی کا اثر موجود ہے یا نہیں، وہاں کس طرح کے معاملات ہیں۔ سائنسدان آسمان کی خاک چھان رہا ہے، لیکن محمد کا قرآن آج بھی چمک رہا ہے۔ قرآن نے بنیادی طور پر 4 چیلنج فرمائے، 4 چیلنج قرآن نے کی ہے۔ جب کافر کہتے تھے یہ اپنی طرف سے لے کر آتے ہیں، قرآن نے کہا اگر یہ لے کر آتے ہیں تو تم بھی لے کر آ جاؤ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دن بھر روزہ آپ نے رکھا ہوا تھا، جمعۃ الوداع بھی تھا، لیکن سبحان اللہ کہنے میں آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کہتے رہیں گے تو میں نے تقریر تو کرنی ہے، آپ 4 بندے بھی بیٹھے ہوتے ہو، آپ کو پتہ ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں تقریر جن کو سنانے کے لیے آتا ہوں ان کو میں سنا کے ہی جاتا ہوں۔ آپ میں سے ایک بندہ بھی سننے والا نہ ہونا، یہاں 4 بندے بیٹھے ہوں، میں نے پھر بھی تقریر ایسے ہی کرنی ہے، اور آپ کے یہ سارا فم کسر کے جتنے لوگ ہیں سارے آ جائیں نا، میں نے پھر بھی تقریر ایسے ہی کرنی ہے۔ نوجوان کہتا ہے آج سائنسدان اتنا عروج پہ چلا گیا، عروج پہ چلا گیا، وہ سائنس کے پیچھے مارا پھر رہا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساتوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے، تجھے دعوت فکر دے رہا ہوں، پلٹ کر حضور کے قرآن سے تعلق جوڑ لے، اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، رب آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ جب انہوں نے کہا نا، توجہ فرمائیے گا، جب انہوں نے کہا بھائی یہ اپنے پاس سے بناتے ہیں، تو رب نے کہا اگر یہ بناتے ہیں تو تم بھی اس کی مثل لے کر آؤ، اس کی مثل لے کر آؤ۔ جب نہیں لا سکے رب نے کہا 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، کہا ایک صورت لے آؤ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی صورت ایک مثل لے آؤ۔ میں آپ کو گجرات لیے چلتا ہوں، گجرات میں ہمارا ایک بابا رہا، اس کو کہتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، لیکن ہر اردو خان بھی پڑھ سکتا ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی فرماتے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کیا مطلب اس جیسی کتابت لاؤ، کیا مطلب اس جیسا ورک لاؤ، کیا مطلب اس جیسا رسم الخط لے کر آؤ۔ کہا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی مثل لانا چاہتے ہو تو وہ زبان لاؤ جو زبان ہم نے اپنے محمد کو عطا فرمائی ہے، وہ زبان لے کر آؤ، وہ منہ لے کر آؤ، پھر مثل لے کر آنا۔ کہا نہ رب نے دوسرا محمد بنایا ہے، نہ دوسری محمد جیسی زبان بنائی ہے۔ جب مثل آمنہ کے لال کا نہیں ہو سکتا ہے تو یقین کر لو پھر قرآن کا بھی کوئی مثل نہیں لا سکتا ہے، قرآن کا بھی کوئی مثل نہیں لا۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اچھا یہ بات بھی یہاں پر بھی تو کہا نا اس کی مثل صورت لے آؤ۔ اب اپنی زبان میں اگر آپ کو سمجھاؤں نا، چوتھا چیلنج یہ تھا تم اس کی جیسی کتاب نہیں لا سکے، اس جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکے، اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکے، تو اس جی کو ایک گل ہی لے آؤ۔ سائنسدان مشتری پہ پہنچ رہا ہے، مریخ پہ پہنچ رہا ہے، دیگر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کے اوپر وہ کمندیں ڈال رہا ہے، لیکن 1500 سال گزر چکے ہیں، ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ اس نے کہا ہو میں ایک حرف بھی جیسا لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ جیسے محبوب بے مثل بنایا تھا، ویسے ہی محبوب کو قرآن بھی بے مثل عطا فرمایا ہے۔ رب نے قرآن بھی ویسے ہی بے مثل عطا فرمایا ہے۔
علامہ بقائی رحمت اللہ تعالی علیہ علماء یہاں تشریف فرما ہے، میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، توجہ فرمائیں گے اگر تھوڑا سا میرے لیے حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ علامہ بقائی 8ویں صدی ہجری کا مفسر ہے، تفسیر بقائی انہوں نے لکھی۔ آپ نے ایک سوال باندھا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا والوں تم نے کبھی غور کیا ہے قرآن محفوظ کیوں ہے؟ قرآن نہیں بدلا گیا اور بدلا جائے گا بھی نہیں، ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق ہو جائے، لیکن قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس وجہ سے عام بندہ یہ کہے گا اس وجہ سے نہیں بدلا گیا، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے نہیں بدلا گیا۔ علامہ بقائی کہتے ہیں میں تم سے سوال یہ پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ قرآن اللہ کا کلام ہے تو تورات کس کا کلام تھا؟ اللہ کا۔ زبور اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، دیگر جو صحیفے اترے وہ سارے اللہ کے کلام ہیں، تو کہا اگر ماذ اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے نہیں بدلا گیا تو پھر تورات کیوں بدلی، زبور کیوں بدلی، انجیل کیوں بدلی؟ تو فرماتے ہیں جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، حالانکہ وہ بھی کلام اللہ ہے، اور قرآن نہ بدلا گیا، یہ بھی کلام اللہ ہے۔ تو وجہ صرف کلام اللہ ہونا نہیں، تورات اور زبور میں اتنا حسن محمد کا بیان نہیں ہے جتنا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ کہا منسوب محبوب سے ہوا ہے تو رب نے اس کو حفاظت بھی عطا فرما دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ نبی کو زندہ معجزہ عطا فرمایا، زندہ نبی کو زندہ معجزہ عطا فرمایا، اور پھر اس معجزے سے جس نے بھی جتنا اس کے بس میں تھا فیضان لیا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما ہے، مدینہ سے ابھی حضور نے ہجرت نہیں فرمائی ہے، مدینہ سے چند لوگ اکٹھے ہو کر آئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ کسی قاری قرآن کو ہمارے پاس بھیجیں، کسی قاری قرآن کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے، ہمیں قرآن پڑھائے، جتنا قرآن آ گیا ہے وہ ہمیں سکھائے۔ میرے محبوب کریم نے نظر دوڑائی اور حضور نے اس کا انتخاب کیا کہ جس کو اللہ نے حسن بھی بے مثال عطا فرمایا تھا، اور ان کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے سے نا جمال مصطفی کی جھلک نظر آتی تھی، اسی وجہ سے جب یہ احد کے میدان میں شہید ہوئے تھے تو کافروں نے، جو مکے کے کافر تھے نا، جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو وہ یہ سمجھے کہ ہم نے معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا ہے، اتنے سونے تھے حضرت مصعب بن عمیر۔ حضور نے فرمایا مصعب بن عمیر جاؤ اور جا کر مدینے والوں کو جو قرآن آگے ہے وہ سکھاؤ ان کو۔ حضرت مصعب بن عمیر چلے گئے اور بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ایک درخت تھا، درخت کے نیچے بیٹھ کر نا مصعب بن عمیر رب کا قرآن پڑھتے اور مدینے والے سنا کرتے تھے۔ آج لوگ اکثر یہ شکوہ کرنا ہوتے ہیں ہمارے پاس مدرسے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، لوگ تعاون نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو عقیدہ وہ والا رکھ کے درخت کے نیچے ہی بیٹھ جا، دیکھنا اس درخت کے نیچے بیٹھنے میں بھی اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر بیٹھ گئے، جو گزرنے والا گزرے نا تو حضرت مصعب بن عمیر قرآن پڑھ کے سنائے اسے، جو گزرنے والا جس نے پھر ایک دفعہ سنانا۔ ان میں سب سے پہلے خوش نصیب تھے حضرت معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں یہ معاذ بن عمر، ایک حضرت معاذ بن جبل ہیں اور دوسرے حضرت معاذ بن عمر بن جموح ہیں، اور یہ عمر بن جموح وہی ہیں کہ جو ایک ٹانگ سے معذور تھے، اور جب حضور نے فرمایا ہم نے احد کے میدان میں جانا ہے تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کوئی ہیلا کرو، کوئی چارہ کرو، مجھے اٹھا کے وہاں چھوڑاؤ۔ انہوں نے کہا ابا تجھ پہ تو ہے ہی نہیں ہے، تو تو مریض ہے اور تو تو معذور ہے نا، تجھ پر تو جہاد فرض ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں آپ گھر میں رہیں، ہم 4 بیٹے جو جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں مقدمہ آیا، حضور نے کہا آپ نہ جائیں، آپ معذور ہیں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے منع نہ کیجئے، سبحان اللہ، مجھے منع نہ کیجئے، حضور مجھے جانے دیجئے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر چلا جا۔ اور جب وہاں پر یہ شہید ہو گئے نا تو باقی
جو لوگ تھے، کچھ افراد جو صحابہ شہید ہوئے، ان کے مبارک جسموں کو اٹھا کر لایا گیا. ان کا جسم بھی اٹھا کر جب اونٹ پہ ان کے گھر والوں نے رکھا، اونٹ کو اگر مدینہ کی طرف ہانکتے ہیں تو وہ نہیں چلتا ہے، اور اگر دوسری سمت ہانکتے ہیں تو چلنا شروع ہو جاتا ہے. بات حضور تک پہنچی تو حضور نے فرمایا میرے غلام نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی، دعا تو نہیں مانگی تھی. کہا جی دعا مانگی تھی، اللہ جی مجھے واپس نہ لانا، احد میں شہید ہو جاؤں، وہیں دفن ہو جاؤں. حضور نے فرمایا پھر واپس نہ لے کر جاؤ، یہ واپس نہیں جائے گا. اللہ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیا. دو چیزیں ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، بندہ مدینے تو دور بھی ہوئے نا، حضور دا وفادار ہوئے تے سونا کدے دور نہیں رکھدا، نیڑے ہی روندا ہوئے بندہ حضور کا. اب یہ آج ہر ایک بندہ کہتا ہے نا میں مروں میں مدینے میں، مروں میں مدینے میں، تو پاکستان میں رہ کے وفادار نہیں ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں فلاں گیا جی دیکھو سب پہ بند ہے. آج بھی فلاں بندہ جو ہے نا وہ میں نام لے کر مسجد میں ایسے بندے کا نام لے کر معاملات خراب نہیں کرنا چاہتا. کہتے دیکھیں وہ آج بھی باقی پاکستان سے کوئی نہیں جا سکا، وہ وہاں چلا گیا. میں نے کہا وہاں جانا کمال نہیں ہے، بندہ گولڑے میں بیٹھا ہو نا، حضور کا وفادار ہو، یہیں رہتے ہوئے بھی زہرا کے بابا اسے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں. یہاں رہتے ہوئے بھی ایسے تو نہیں کہا موری رو رو کٹتی ہے رین پیا، توری یاد ہے دل کا چین پیا. یہاں سے ہو کر جب ندا دی ہے نا تو پھر انہوں نے کہا تو مہر علی شاہ دور رہ کر بھی ہمارے قریب رہے گا. حضرت عمر بن جمو ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حضرت معاذ بن عمر. سب سے پہلے انہوں نے یہ بیٹھے نا حضرت مصعب بن عمیر کے پاس، تو انہوں نے قرآن سنایا، اور قرآن وہی سنایا والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ جو آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، یہ جب سنایا نا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی مزے کی کوئی چیز ہے. انہوں نے کہا جی یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی کو دیا. تو انہوں نے کہا پھر اگر ان کی غلامی میں آنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ دو. انہوں نے کلمہ پڑھایا. یہ کلمہ حضرت مصعب بن عمیر نے پڑھایا، صحابی رسول بن گئے. انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو سنایا، بھائی نے کلمہ پڑھا، بہن کو سنایا، بہن نے کلمہ پڑھا، والدہ کو سنایا، والدہ نے کلمہ پڑھا. باپ کو جب پتا چلا نا، باپ کو کہ بھئی یہ تو سارے وہ جہاں بیٹھے قرآن پڑھیں، جہاں بیٹھے قرآن پڑھیں، جہاں بیٹھے قرآن پڑھیں، کہنے لگا وہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہوتے ہیں محمد کے غلام. ناراض نہ ہونا، غلامی کا دعویٰ ہمارا ہے. دن میں اگر 150 مرتبہ تو واٹس ایپ چیک کرتا ہے، 150 مرتبہ فیس بک کھولتا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ پر تانا کرنے کے لیے نہیں، میں تجھے جھنجھوڑنے کے لیے کہتا ہوں. گھر میں جا کے سوچنا، اگر 150 مرتبہ تو موبائل پہ واٹس ایپ چیک کرتا ہے، فیس بک چیک کرتا ہے، کیا دن میں ایک مرتبہ محمد کا قرآن بھی کھولتا ہے؟ وہ جہاں بیٹھتے قرآن پڑھتے، جہاں بیٹھتے قرآن پڑھتے. باپ نے جب دیکھا نا تو اس نے اپنی گھر والی کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا یہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں ان کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا ہوا کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے، جو کچھ بھی ہوا اچھا ہی ہوا ہے. اس نے کہا یہ ہر وقت کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ کہا یہ قرآن پڑھتے. کہا ان کو کہنا میرے سامنے نہ آئیں، میرے سامنے نہ آئیں، میں نے نہیں سننا ہے یہ، میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا. کہا جی ٹھیک ہے نہ چھوڑیں. شام کو معاذ بن عمر جب گھر آئے نا تو انہوں نے کہا تیرے والد نے مجھے بلایا تھا اور وہ کہہ رہا تو اس کے سامنے نہ جایا کر. معاذ کہنے لگے چلو اماں کا پریشان نہ ہو، ابے کا بھی کام کر لیتے ہیں. پریشان نہ ہو، ابے کا بھی کام ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ قرآن تو ایسا ہے کہ جو سینوں میں گھر کر جاتا ہے، سینوں میں گھر کر جاتا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. رات ہوئی نا جب تو یہ باہر نکلے تو آگے سے حضرت معاذ بن جبل آ رہے تھے. وہ کہنا ہے معاذ بن عمر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے. کہا ابا کہتا ہے میرے سامنے نہیں آنا، بڑی پریشانی ہے. انہوں نے کہا اچھا کچھ ابے کا کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. ابا رہتے کہاں پر ہے؟ کہا جی گھر کے فلاں کمرے کے اندر. کہا کرتے کیا رہتے ہیں؟ کہا اس نے لکڑی کا ایک خدا بنا کے رکھا ہوا ہے اور بس اس کی پوجا کرتا رہتا ہے. کہا ٹھیک ہے. رات ہوئی نا جب تو رات کو حضرت معاذ بن جبل بھی حضرت معاذ بن عمر بھی دونوں نے اس لکڑی کے خدا کو اٹھایا نا اور کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا. وہ صبح اٹھا جب عمر بن جمو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، انہوں نے جب دیکھا نا وہ کہنے لگا میرا خدا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی خدا آپ کا ہے تو آپ کو پتا ہوگا، ہمیں کیا پتا ہے کہاں ہے. باہر گلی میں نکلا دیکھا کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے. وہ کہنے لگا بڑا ظلم کیا ہے کسی نے، لا کے یہاں ڈال دی، اٹھا کے واپس دھو دا کے خوشبو لگا کے واپسی لا کے پھر رکھ دیا. دوسرا دن آیا نا، دوسرے دن رات جب دن گزر کے رات ہوئی تو انہوں نے پھر اٹھا کے وہیں ڈال دیا.
صبح کے ٹائم کہنے لگا آج پھر نہیں مل رہا ہے. پھر جب جا کر دیکھا تو وہیں کچرے کے ڈھیر پہ تھا. اٹھا کے دھو کے لا کے رکھ کرنا وہاں پر خوشبو وغیرہ لا کر رکھتی. رات ہوئی نا تو جا کر اپنی تلوار نکال کے لائی اور آ کر اس لکڑی کے خدا کے گلے میں ڈال دی. اور گلے میں ڈال کر کہنے لگا, عمر بن جموح کہنے لگا, مجھے نیند آئی ہے, میں سونے کے لیے جا رہا ہوں, میری حفاظت نہ کرنا لیکن کم از کم اپنی حفاظت کرنا. جو تجھے اٹھانے کے لیے آیا نا اس کی گردن اتار کے رکھ دینا. رات ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمر آئے نا. انہوں نے دیکھا واہ بھائی آج ابے تلوار بھی پائی اس گلے چلے. انہوں نے ایسے کیا, اٹھایا نا اس کو, اٹھا کر باہر گلی میں گئے تو ایک کتا مرا ہوا تھا. تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے یہ, میں آپ کو ایسے کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں, علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے. کہتے وہ ایک کتا مرا ہوا تھا, اس کے گلے میں رسی پڑی ہوئی تھی. انہوں نے وہ رسی تھوڑی کھینچی نا, ایک طرف یہ جو اس کا لکڑی کا بنا ہوا خدا تھا اس کو باندھا اور دوسری طرف کتے کو, دونوں کو کھینچ کے وہاں پر ڈال دیا. یہ صبح کے وقت اٹھا نہ جب دیکھا بھئی نہیں مل رہا ہے, تلاش کرتے کرتے وہیں پہ گیا اس کوڑے کے ڈھیر پر, تو دیکھا ایک طرف وہ اس کا جھوٹا خدا پڑا ہوا اور دوسری طرف مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہے. تو بس دیکھیں نا, وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے, وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. جب مرا ہوا وہاں پر دیکھا نا تو دیکھ کر کہنے لگا بھئی میں سمجھتا تھا تو میری حفاظت کرے گا اور تو مرے ہوئے کتے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے, یہاں پر مرے ہوئے کتے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے, خود اس کے ٹکڑے کیے. اور گھر جا کر کہتا ہے معاذ کی ماں ادھر آ, بچے کہاں؟ اس نے کہا کہیں باہر گئے ہیں. کہا جب آ جائیں نا تو ان کو میرے پاس بھیجنا, آ جائیں تو میرے پاس بھیجنا. جب آگئے سارے اکٹھے ہو گئے, بیٹھ گئے. عمر بن جموح, سارے بیٹے بھی بیٹھے ہیں, بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, گھر والے بھی بیٹھے ہیں. کہنے لگے وہ جو مصعب بن عمیر لوگوں کو سناتا ہے وہ ذرا مجھے سنانا. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں. وہ جو مصعب بن عمیر لوگوں کو سناتا ہے وہ مجھے سنانا. معاذ نے کہا ابا پکی بات ہے میں سناؤں؟ انہوں نے کہا سنانا, میں سننا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. حضرت معاذ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد آپ نے سورہ عصر پڑھی. جب سورہ عصر مکمل ہوئی نا تو کہنے لگا معاذ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نبی پر یہ قرآن اترا ہے وہ نبی بھی سچا ہے اور جس رب نے بھیجا ہے وہ رب بھی سچا ہے, اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں اللہ نے اس دین کو بھی سچائی کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے. رب نے ایسا زندہ معجزہ دیا, ایسا زندہ معجزہ دیا. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے نا, علماء بیان کرتے ہیں تو ابو جہل مکے کے بڑے بڑے کافر کہتے تھے ادھر نہ جانا, اس لیے کہ جو قرآن سنتا ہے نا, حبیب یمنی آئے تھے, انہوں نے کہا جی میں دم کروں گا, دم ڈالوں گا, میں دم ڈالنے کے لیے جزاک اللہ جی, دم ڈالنے کے لیے وہ آئے. تو جب سامنے آئے تو میرے محبوب کریم نے پڑھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. وہ جو دم کرنے کے لیے آئے تھے وہ کہنے لگے ذرا پھر پڑھیں. حضور نے پھر پڑھا, وہ کہنے لگے ذرا پھر پڑھیں. جب تیسری دفعہ پڑھا نا تو وہ کہنے لگے ہاتھ یدک بائیو کا, ہاتھ آگے کریں, میں بیعت کر کے آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں, میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. مکے کے کافر زور لگایا کرتے تھے کوئی بندہ نہ آئے. ایک بندہ تھا نا, تاجر تھا بہت بڑا, طفیل دوسی نام تھا اس کا, طفیل دوسی, بہت بڑا تاجر تھا یہ. مکے میں جب آیا نا تو ایک دن ابو جہل اسے کہنے لگا بھائی تو ہمارا دوست ہے, ہمارا سجن ہے, یہاں پر آتا ہے, ہمارے ساتھ تجارت کرتا ہے, یاد رکھنا بھائی ادھر چلے جانا, ادھر جانا, ادھر جانا, لیکن وہ جو فلاں گلی ہے نا اس گلی کی طرف نہیں جانا. انہوں نے کہا خیر ہے بھائی کیوں نہیں جانا ہے؟ اس نے کہا یہ چھوڑ, لیکن بس ادھر نہیں جانا. انسانی فطرت ہے بھائی, اس کو جہاں سے روکو گی اس طرف جائے گا, جہاں روکو گے. اس نے کہا نہیں بھئی تجارت اپنی جگہ پر, لیکن میں تو ادھر جاؤں گا. بات کیا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک معاذ اللہ, اس نے کہا ہے ہمارا رشتہ دار ہی ہے, نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ اس کی باتوں میں کوئی ایسی تاثیر ہے, ایسا اثر ہے کہ جو جس کو وہ ایک دفعہ کلام سناتا ہے نا اس کے اندر, انہوں نے کہا معاذ اللہ جادو ہے اور وہ اسی کا ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا پھر تو میں ملوں گا. اس نے کہا نہیں مل سکتا ہے. تو بڑے ہیلے بہانے کر کے روکا. انہوں نے کہا نہیں اچھا ایسے کرو بھائی ایک دفعہ مجھے دیکھ تو لینے دو, ایک دفعہ مجھے دیکھ تو لینے دو. اس نے کہا بھائی تو دیکھ لینا اس کو, لیکن دور سے ہو کے, اور شرط یہ ہے ہم جب بھی اس کے ہاں جاتے ہیں نا تو کانوں میں روئی ڈال دیتے ہیں تاکہ آواز نہ آئے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ میں مجھے منظور ہے, میرے کانوں میں تم روئی ڈال دو, لیکن یاد رکھو روئی کہاں روک سکتی ہے رب کے قرآن کے اثر کو.
اور پھر جب یاسین یاسین کو پڑھ رہا ہو، سبحان اللہ، جب یاسین یاسین کو پڑھ رہا ہو تو پھر اس کا اثر کتنا تیز ہوتا ہے یہ مصطفیٰ کے صحابہ سے کوئی پوچھے۔ یہ اگر پوچھنا ہے تو جناب عمر سے پوچھو کہ تلوار لے کر نکلتے ہیں، کہا میں ختم کر کے آ جاؤں گا، لیکن جب قرآن سنا ہے نا تو کہتے ہیں بس اب بقا تیری ہے، جو تیرے مقابلے میں آئے گا عمر اس کو نہیں چھوڑے گا، اب ہر وقت تیرے دین کا جھنڈا جو ہے وہ بلند ہوتا رہے گا۔ انہوں نے کہا ہم لے کر جاتے، کانوں میں روئی ڈال دی، بڑی توجہ سے سنیے گا، روئی ڈال دی، لے کر آگے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں، کیا وہ سہانا منظر ہے، سبحان اللہ۔ صرف خالی تقریر نہ سنیں نا، ذرا اس کو محسوس بھی کریں، کیا وہ منظر ہوگا۔ آج اگر 1500 سال گزرنے کے بعد آج اگر کوئی سید زادہ ہمیں نظر آ جائے، جو سید العقیدہ اور سید زادہ ہمیں نظر آ جائے، ہم کہتے ہیں یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں کسی سید کی زیارت ہوئی ہے، تو وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کو امام الانبیاء کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ میرے حضور بیٹھے ہوئے اور حضور جو ہے وہ صحابہ کو رب کا تازہ تازہ قرآن سنا رہے ہیں، تازہ تازہ قرآن سنایا جا رہا ہے۔ تو فیل دوسی آیا، دور بیٹھا، نظر بھی نہیں آ رہا تھا، ایسے کر کے دیکھ کر کہتا ہے دور سے تو بڑا سونا لگتا ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ کہتا ہے بھائی مجھے اجازت دو میں تھوڑا سا قریب ہو جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ روئی باہر نہیں نکالنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں نکالوں گا، نہیں نکالوں گا میں۔ جب تھوڑا سا قریب ہوا نا کہتا ہے سونا ہے، بولنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے، بولنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے۔ کہتا تھوڑا سا اور قریب ہو جاؤں، تھوڑا اور قریب ہوا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ کفر سے، گمراہی سے وہ جو قدم اٹھا رہا تھا نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدم ہدایت کی طرف شمار فرما رہا تھا۔ اس نے اٹھائے اپنے قدم اور تھوڑا سا آگے چلا۔ جب میرے محبوب کے چہرے پہ نظر پڑی نا، مڑ کر دیکھ کر ابو جہل کی طرف کہتا ہے تو میرا دوست ہے، میرا بزنس پارٹنر ہے، تمہارا رسم رواج اپنی جگہ پر، اتنا سونا بندہ اور اتنا سونا بولنے والا، اور تو کہتا میں اس کی آواز نہ سنوں۔ یہ لے میں روئیاں نکال کے ڈالنے لگا ہوں، جیسے ہی روئی نکالی نا، سامنے میرے حضور کی زبان سے یاسین پڑھی جا رہی تھی، یاسین پڑھی جا رہی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن۔ دوڑ کے پاس آیا، کہنے لگا ذرا ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ حضور دیکھ کے نا مسکرائے، سبحان اللہ، حضور مسکرائے، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہوگا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اور میرے محبوب اگر مسکرا دیں نا ایک دفعہ حضور مسکرا دیں تو پھر غم زدوں کے غم دور ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور مسکرائے ہیں، حضور نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ایک دفعہ پھر سنا دیں۔ میرے حضور نے پھر یاسین پڑھی، اس نے کہا حضور ایک دفعہ پھر سنا دیں۔ حضور نے ایک دفعہ جب پھر پڑھی نا، وہ تھوڑا اور قریب ہو گیا۔ حضور نام کیا ہے تیرا؟ کہتا ہے میرا نام طفیل ہے، فلاں علاقے سے آیا ہوں، یہ جو مکے والے نا یہ مجھے کہتے تھے آپ کے پاس نہیں آنا، میں آ گیا ہوں، یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیوں روک رہے تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں جو تو پڑھ رہا ہے وہ بھی سچا ہے، تیری ذات بھی سچی ہے، اور جس رب نے تجھے بھیجا ہے وہ رب کائنات بھی سچا ہے، وہ رب کائنات بھی سچا ہے۔ ایسا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آج دیکھیں لوگ خرچہ کرتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، عمرے پہ جاتے ہیں لوگ، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے حاجی صاحبان کو دیکھا، عمرہ کرنے والوں کو دیکھا، بھئی وہ گاڑی بک کروا کے نکلتے ہیں، بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ پہ حضور کا صحابی بیٹھا تھا، وہاں جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ فلاں باغ میں حضور کی اونٹنی کا قدم لگا تھا، وہ دیکھنے میں تبرکات کا انکار نہیں کرنے لگا۔ میں تجھے جھنجھوڑ کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، لاکھوں روپیہ لگا کر قدم کا نشان ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، اور زبان مبارک سے نکلنے والا تیرے گھر میں موجود ہے، تیری کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو لاکھوں روپیہ لگا کر وہاں پر جاتا اور کہتا میں اس مقام کو دیکھوں گا جہاں پر حضور نہیں حضور کا صحابی بیٹھا ہے۔ اتنی تڑپ تیرے اندر ہے، ہونی چاہیے، لیکن کبھی غور بھی تو کر، اتنے پیسے لگا کے وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے میں نشانے قدم ڈھونڈنے کے لیے
لیے جا رہا ہوں۔ تیرے گھر میں تو ان کی زبان سے نکلنے والا قرآن زندہ معجزہ کی صورت میں موجود ہے۔ صرف رمضان کے مہینے میں ہی اس کے ساتھ تعلق ہے یا سال بھر کا ہے؟ اگر سال بھر کا ہے تو یقین کر لے اللہ نے تجھ پر کرم فرمایا ہوا ہے، اور اگر صرف رمضان کا ہے تو سمجھ لے اس کا کرم آنا چاہتا ہے، تیرا برتن ہی ٹیڑھا ہے، اپنے برتن کو سیدھا کر لے، رب تجھے قرآن کا فیضان بھی عطا فرمائے گا، مدینے والے مصطفیٰ کا فیضان بھی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے فیضان عطا فرمائے گا۔ کتنا ہمارے اسلاف قرآن سے پیار کرتے تھے، آج اسی وجہ سے نا ہمارے نصاب سے وہ نکالا جا رہا ہے، نصاب سے ہمارے اسلاف کی باتیں نکالی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے نہیں یہ پڑھ کر دہشت گرد بنتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں بختم نبوت کا نعرہ لگانا دہشت گردی ہے۔ یاد رکھنا اگر یہ دہشت گردی ہے تو پاکستان کا 22 کروڑ مسلمان ہر ایک دہشت گرد ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ جان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سیاست کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ بھائی سیاست کسی کو مبارک ہو، ہم سیاست کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور خود میرے نبی بتا کر گئے ہیں جو اس کی حفاظت کرے گا میں بھی اس سے راضی ہوں گا، میرا رب بھی اس سے راضی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم محدث گزرے ہیں، عظیم محدث گزرے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مبارک۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر کے لیے نکلا، حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا، تو میں جب اپنے گھر سے سواری پہ سوار ہو کر نکلا نا تو کہتے کچھ میل میں نے سفر طے کیا تھا، ایک صحرا سے میں گزر رہا تھا، تو گزرتے گزرتے میں نے اس صحرا میں دیکھا کہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور بالکل بیابان ہے، ویرانہ ہے، وہ کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، ادھر ادھر کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں مجھے یہ لگا بھائی شاید کوئی پریشان حال ہے، تو میں پاس گیا، جا کر میں نے سواری روکی، اور سواری روک کر میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ مطلب یہ تھا بھائی مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی، کون سا مذہب ہے آپ کا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کہتے اس کا جواب تو یہ تھا نا کہ وہ بتا دیتی میں مسلمان ہوں، لیکن کہتے ہیں پردے کے اندر لپٹی اس خاتون نے رب کا قرآن پڑھا، سبحان اللہ کہیے ذرا، رب کا قرآن پڑھا اور کہنے لگی فَقُلْ سَلَام فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سلام کر تجھے پتہ چل جائے گا میں کون ہوں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے سلام کیا نا، جب اس نے یہ مجھے پتہ چل گیا بھائی یہ مسلمان ہے، تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہتے آگے سے نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، دوسری دفعہ پھر قرآن پڑھا۔ کہتے میں نے آگے سوال کیا کہاں سے آ رہی ہو؟ تو کہنے لگی الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہتے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ مسجد اقصی کی طرف سے آ رہے، تو میں نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہتے اس خاتون نے پھر قرآن پڑھا، سبحان اللہ۔ آپ جب آخر تک پہنچیں گے نا، یہ 40 سے زیادہ سوال کیے، 40 سے زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے میں ہر سوال کرتا، ہر سوال کے جواب پہ مجھے رب کا قرآن پڑھ کے سناتا، جب میں سوال کرتا وہ رب کا قرآن پڑھ کے سناتی، جب سوال کرتا رب کا قرآن پڑھ کے سناتی، یہاں تک کہ میں نے ان سے کہا، جب انہوں نے کہا میں نے کہا جانا کہاں ہے، تو آگے سے انہوں نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کے پاس استطاعت ہو نا تو وہ حج کے لیے جائے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کہتے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے، تو میں نے کہا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تو کہتے پھر قرآن پڑھا، سبحان اللہ، پھر قرآن پڑھا۔ جب قرآن پڑھا تو میں نے کہا کتنے دنوں سے بیٹھی ہو؟ پھر قرآن پڑھا، کہا 6 دنوں سے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا اب کیا ارادہ ہے؟ کہا اسی طرف جائیں گے۔ قرآن پڑھ کے جواب دیا۔ میں نے کہا چلو سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ جب سواری پہ بیٹھنے کا پھر رب کا قرآن پڑھا۔ میں نے رستے میں جاتے ہوئے بڑا پریشان تھا، میں عبداللہ ابن مبارک کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، محدث ہے اس امت کا۔ کہتے میں اتنا پریشان تھا کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں یہ قرآن پڑھ رہی ہے، جو کچھ بھی کہتا ہوں قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ کی کو اولاد، آپ کے کو بیٹے ہیں؟ تو کہتے اس کے جواب میں نا مائی نے 4 آیتیں پڑھی۔
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ کہتے جب 4 آیتیں پڑھی نا تو میں سمجھ گیا بھائی ان کے 4 بیٹے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے اور ایک کا نام محمد ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کہتے ہم چلتے گئے، سواری پہ وہ بیٹھی، میں نے پکڑا ہوا ہے مہار کو پکڑ کر میں چل رہا ہوں، آگے ہمیں ایک قافلہ نظر آیا تو کہتے میں نے اونچی آواز میں کہا وہ تم میں کوئی ابراہیم ہے؟ ایک دوڑتا ہوا جوان آیا، اس نے کہا میں ابراہیم ہوں۔ کہا کوئی موسیٰ ہے؟ ایک دوڑتا ہوا آیا۔ یحییٰ ہے؟ دوڑتا ہوا آیا۔ کہا محمد ہے؟ دوڑتا ہوا آیا۔ جب 4 آ گئے نا تو میں نے ان سے کہا بھائی اس مائی کو تم جانتے ہو؟ تو دیکھ کر کہنے لگے ساڑی امی جی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہماری امی جی ہیں، یہ ہماری ماں جی ہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ کہتے جب انہوں نے سواری سے اتارا نا، سواری سے اتارا تو اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بیٹے سمجھ گئے، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اماں جی ہم خدمت کرتے ہیں۔ وہ بہت ساری اشرفیاں لے کر آئے۔ جب اشرفیاں لے کر آئے نا تو مائی نے پھر قرآن پڑھا اور کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے زیادہ کر کے عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں حیران ہوں یہ مائی اور کوئی کلام کرتی ہی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہے۔ کہتے جب انہوں نے کھانا لا کر میرے سامنے رکھا نا اور مجھے کہنے لگے کھانا کھا لیجئے، تو میں نے ان سے کہا بھئی میں نے کھانا بھی نہیں کھانا ہے اور مجھے تمہاری اشرفیاں بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ بتاؤ بھئی یہ مائی کون ہے، بس صرف اتنا بتا دو۔ یہ تو مجھے پتا ہے تمہاری ماں ہے لیکن اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں کی رہنے والی ہے، اتنا کمال رب نے اسے کیسے دیا؟ تو کہتے جو بڑا بیٹا تھا نا وہ آگے آیا۔ اب یہ تمہارے جھومنے والے جملے ہیں، یاد رہیں گے اگلے سال تک آپ کو انشاءاللہ، یہ آپ کو یاد رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے بڑے بیٹے سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ بڑا بیٹا مجھے کہنے لگا فاطمہ کا نام سنا ہے؟ اور بھی جو تسی سبحان اللہ نہ بولو تو سواڑی مرضی ہے بھائی۔ کہا فاطمہ کا نام سنا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا رسول کی شہزادی کی بات کرتا ہے، رسول کی شہزادی کی بات کرتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ عابدہ زاہدہ متقیہ حضرت بطول زہرا کا ان کی بات کرتا ہے۔ کہا ہاں، کہا میں نے کیا ان کا نام تو ہر ایک کو پتا ہے۔ کہا یہ بھی تجھے پتا ہوگا ان کے گھر میں ایک خادمہ تھی، ایک خادمہ تھی جو حسن اور حسین کے جھولے کو جھلایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کہا عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، اس کا نام فضہ تھا۔ تو ابراہیم کہنے لگے اگر تجھے فاطمہ کا بھی پتا ہے، فضہ کا بھی پتا ہے تو یہ فضہ کی بیٹی ہے، اس کا نام شورا ہے، اور تو صرف اتنے سفر سے پریشان ہو گیا بھئی یہ کتنا قرآن پڑھتی ہے۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے 40 سال ہو گئے ہیں جب بھی ہم نے کوئی سوال کیا ہے ہماری ماں نے رب کا قرآن پڑھ کے ہی اس کا جواب عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، رونے لگا میں، انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے بھائی کیوں رو رہے ہو، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو فضہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اگر وہ اتنا قرآن پڑھنے والی ہے تو جو فاطمہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ حسین کتنا قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ حسین کتنا قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ جن کے نوکر اتنا قرآن پڑھنے والے ہیں وہ گھر والے کتنا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، وہ گھر والے کتنا قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کو لے کر رخصت ہو گئے، میں نے ان سے ایڈریس لے لیا بھئی کہاں رہتے ہو کس طرح سے۔ کہتے 5 سال کے بعد میرے دل کے اندر خیال آیا بھئی میں ان سے ملاقات کرنے اس مائی کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں۔ کہتے جب میں گیا نا تو وقت اخیر تھا، نزا کی کیفیت تھی مائی پر، نزا کی کیفیت تھی۔ میں نے جب جا کر پوچھا نا کیا حال ہے آپ کا تو مائی نے پھر قرآن پڑھا۔
مائی نے پھر قرآن پڑھا کہ وجا سکرت الموت بالحق، کہا موت کا فرشتہ پہنچنے والا ہے، یہ حق ہے۔ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میری آنکھوں میں آنسو ہے تو میں نے ان سے کہا بھئی یہ وقت آپ کس طرح سے گزار رہی ہیں، آپ دنیا سے جا رہی ہیں؟ تو میری طرف دیکھ کر پھر قرآن پڑھا، کہنے لگی کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب انہیں یہ کہا تو میرے آنسو بہہ نکلے، تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کیوں گھبرا رہے ہو؟ پھر رب کا قرآن پڑھا، کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ آیت پڑھ رہی تھی، روح قفس انصری سے پرواز کر کے۔ کہتے گھر والوں نے غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، کفن پہنا کر دفن کر دیا نا۔ رات کو میں گھر آ کے سو گیا، رات کو میں کیا دیکھتا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ مائی جنت میں ایک تخت لگا ہوا ہے اور میں بھی جنت میں ہوں، مائی اس تخت کے اوپر بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوال کیا، مائی دنیا میں بڑی قرآن پڑھتی تھی، رب نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں مائی نے جنت میں پھر قرآن پڑھا، وہاں پر پھر قرآن پڑھا اور کہا متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی رکھی ہوئی ہے، جنت ہی رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت پتا چلا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں محدث ہو کر یہ بات اس وقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ جب بندہ قرآن سے جڑ جاتا ہے، قرآن دنیا میں بھی اس سے وفا کرتا ہے، قبر میں بھی اس سے وفا کرتا ہے، اور حشر والے دن بھی یہ قرآن اس کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ قرآن کتنا وفا کرنے والا ہے۔ یہ یہاں سے آپ شروع کریں نا ایک سفر، تو 4 گھنٹے کا سفر ہے لاہور کا، 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ جس نے قرآن سے تعلق جوڑا قرآن نے اس سے وفا کی۔ وہاں پر آپ چلے جائیں، قطب الدین ایبک وہیں پر ہے، اس کا مقبرہ قطب الدین ایبک کا لوگ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بادشاہ تھا بہت بڑا، اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اور وہاں سے تھوڑا سا پیچھے آ جائیں نا تو وہاں پر ایک حجویر کا فقیر لیٹا ہے جس کو زمانہ داتا علی کہتی ہے، داتا علی کے نام سے لوگ جس کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی قبر پر آپ 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ ان کے مزار پہ قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو۔ اور اب تو ساتھ میں ہم اگر یہ ایڈ نہ کریں تو میرے خیال سے وفاداری نہیں ہے۔ بھئی ایک طرف قطب الدین ایبک ہے، اس کی قبر ہے، وہاں پر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہاں سے تھوڑا پیچھے مڑ کے آ جائیں نا تو یتیم خانہ چوک آتا ہے، وہاں پر مسجد رحمت للعالمین ہے، اور وہاں پر لیٹا ہوا اندر ایک معذور بابا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی تجھے نہیں ملے گا کہ جب اس بابے کی قبر پر یا رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے یا مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن اتنا وفادار ہے، قرآن سے کوئی وفا کر کے دیکھے تو صحیح۔ احباب گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے، اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں۔ آج اکثر جو ہے نا وہ اکثر ہمارے گاؤں دیہات کے اندر رمضان شریف شروع ہوتا ہے نا تو پہلے ہی لوگ مشورے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس دفعہ کہتے استاد سورتیں ہی پڑھا چھوڑا۔ مجھے نہیں پتا تم لوگوں نے یہاں قرآن ختم کیا یا صورتیں پڑھی، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن حقیقت یہی ہے یہ کہتے اس دفعہ اگر استاد ہی تھک میں نے صورتیں تے ہی گزارا ہو بنجے پورا سال، اگر پورا سال تو اپنی دنیا داری میں رہتا ہے اور رمضان میں بھی تو قرآن نہیں سن سکتا، کیا تعلق رہ گیا ہے تیرا؟ کیا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ ہمارے ہاں میں تراویح پڑھ کے آیا ہوں، 1 گھنٹہ میرے خیال سے لگتا ہے سارا ٹوٹل۔ اگر 1 گھنٹہ ہم قرآن کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر حضور نے فرمایا تھا نا یاتی علی الناس زمان الاسلام رسم، حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ لوگوں پہ ایسا آ جائے گا جب اسلام صرف رسم رہ جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اسی رسمی مسلمان رہ گئے ہیں کہ جو دیکھو آج ہماری طرف آنکھیں نکال رہا ہے، ہمیں چنگاڑ چنگاڑ کے ہمیں پڑھ رہا ہے۔ کبھی وہ 313 تھے، کبھی 313 تھے، اور وہ اس طرح سے جذبے سے سرشار ہو کر نکلتے تھے کہ پھر اللہ آسمان سے 5,000 فرشتے بھیجا کرتا تھا۔
تو ہمارا تعلق آج قرآن سے کمزور ہو گیا ہے، کمزور. یہ صرف یہاں آپ کی مسجد کی میں بات نہیں کرتا ہوں، اوورآل، چونکہ ہم بھی ادھر کے ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں، قرب و جوار میں آنا جانا رہتا ہے، ہمیں پتہ ہے بھائی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہے. رمضان شریف شروع ہوتا ہے اور ایک دن اگر حافظ صاحب صحیح اچھی طرح سے کر کے نا تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، اور ویسے اگر 1 گھنٹہ لگتا رہتا اور 1 گھنٹہ 15 منٹ لگ جائیں تو مسجد دروازے جو نکلے پتہ نہیں کیا دن بابے آپ جی نساؤ سارے ہاں کل تو آپ ہی پڑھ سو، یہی کہتے ہیں نا. خوش طبی مراد نہیں ہے، خوش طبی مراد یہ وہ المیہ ہے ہمارا مشترکہ، یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ ہمارا مشترکہ المیہ ہے. بھئی 15 منٹ اگر وہ، اور پھر کہیں گے استاد ہی چھے کر رکھو جن ہوندانے ترکھے مکایا کرو، اساں صبح کام بھی کرنے ہوندے ہیں. کوئی بھائی صحابہ کے دور میں نہیں آیا، بدر آپ کو پتہ رمضان میں تھا. آج صبح سحری میں جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں نا تو بشمول اپنے آپ کو میں شامل کر لیتا ہوں. ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے بھئی اتنا کچھ ہم تناول فرما لیں، بھئی سانس آتی رہے باقی جگہ باقی نہ بچے. اور صحابہ کرام کے دور میں جب حضور لے کر نکلے تھے نا ان کے پاس کھجوریں بھی نہیں، کھجوروں کی گٹلیاں تھی صرف، اور اس کو پانی میں ڈالتے تھے، بھگو کے پی لیتے تھے. اور انہوں نے کبھی نہیں کہا حضور ہمیں تو بھوک لگی ہوئی ہے، کیسے گزارا ہوگا ہمارا، کیسے نظام چلے گا. نہیں، وہ قرآن بھی سنا کرتے تھے، مصطفیٰ کے فرمان بھی سنا کرتے تھے، میدان جہاد میں بھی نکلا کرتے تھے. اور جب پھر اس طرح کے معاملات ان کے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عمل میں بھی برکتیں عطا فرماتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا تھا. آج میرا نوجوان، میرا بزرگ، بات یہی ہے کہ ہم رسم کی طرف چل پڑے ہیں، اور رسم جب ہم نے رکھی ہے نا سامنے تو پھر ہوا کیا ہے، برکتیں ختم ہو گئی. آج لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے کہ تو آخری دن آ جائے نا، کوئی جمعہ آ گیا استادوں نے اعلان کیا مسیحی پیسے دے تو بندے کہتے ہیں نہیں آخری تیاڑے چلتے ہیں، استاد جی نہ تیاڑے بڑی جیب تنگ ہوئی ہوندی ساڑی کہتے رہے. کس وجہ سے وہ برکتیں ختم ہو گئی. آج بھی اگر چاہتے ہو وہ برکتیں لوٹ کر آئیں، اپنا تعلق قرآن سے جوڑو. ہم نے قرآن دوسروں کے لیے چھوڑ دیا، ہم نعتوں والے ہو گئے نا. ہم نے کہا جی ہم تو نعتیں اور درود و سلام پڑھنے والے، اور رب کے قرآن سے بڑی نعت کون سی ہے؟ رب کے قرآن سے بڑھ کر حضور کی نعت کوئی نہیں. اور یہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا مبارک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا، جب پوچھا تھا کسی نے کہ یہ بتاؤ حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا کان خلقہ القرآن. الحمد سے لے کر والناس تک دیکھ، حضور کا اخلاق جو ہے نا وہ رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، رب کا قرآن بیان کر رہا ہے. اس لیے احباب گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے. اس مقدس مہینے میں جہاں پر اعتقادات کی ستھرائی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، حضرت سلطان باہو کے نام سے منسوب یہ مسجد ہے، سلطان باہو کے نام سے منسوب یہ مسجد ہے. بس آخری بات، اس کو آپ انہی کا لنگر سمجھ کے قبول فرمائیے گا. ادھر ادھر نہ دیکھا کریں بھئی نہیں فلانا عربی اچھی پڑھتا ہے، اس کے پاس کتابیں زیادہ ہیں، وہ تو زیادہ پڑھا ہوا ہے، یہ نہ دیکھا کریں. اس لیے کہ سلطان نے کہا تھا جے کر دین علم وچ ہوندا، جے کر دین علم وچ ہوندا پھر سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو. 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو. مطلب یہی ہے دین علم میں نہیں ہے، علم اور چیز ہے. اور دین نام ہے محبت مصطفیٰ کا، دین نام ہے عشق رسول کا. اور اس عشق کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ بندہ ادھر ادھر نہ پھرے، قدم کا نشان ڈھونڈے. برکت اس میں بھی ہے، لیکن جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن جیسا عطا فرمایا ہے، اس قرآن کو صرف سینے سے نہ لگائے بلکہ اس کو سینے میں بھی بسائے. اس کو صرف سینے سے نہ لگائے، چومنا بھی اس کا ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن صرف سینے سے نہ لگائے بلکہ اس کو سینے میں بسائے. اور یہ سینے میں بسے گا تب کہ جب ہماری مساجد کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر تدریس کا نظام ہوگا، قرآن پڑھایا جائے گا. اور جب میں اور آپ وقت نکالیں گے اور اپنے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کریں گے کہ بچوں کو قرآن پڑھایا جائے. اگر بچہ 4 دن ٹیوشن نہ جائے
پتہ والد صاحب بھی پوچھتے ہیں بھئی ہاں جی ٹیوشن ہوا ہے اس نے ٹیوشن گیا تھا یا نہیں؟ امی بھی کہتی ہے تو ٹیوشن نہیں گیا ہے، آج تو سکول تو ویسے بھی بند ہے لیکن کہتے ہیں ٹیوشن نہیں گیا ہے۔ اور وہ بچہ اگر 10 دن تک مسجد کی طرف نہ آئے کبھی خیال نہیں رہتا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دل نرم ہوتے ہیں، اس لیے کہ تقوی کا موسم بہار ہے، جیڑا پورا سال مسیتی نہیں ہوندا وہ بھی آ ویندا۔ اللہ کی توفیق ہے نا، یہ توفیق ہے، اس مالک کی خاص توفیق ہوتی ہے، تو اس میں دل نرم ہوتے ہیں۔ آج کی یہ تاک رات ہے، اس شب کے اندر یہاں بیٹھ کر یہ ارادہ کر لیں اللہ نے زندگی دی نا اگر اگلے سال تک تو رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا ہوگا، انشاءاللہ مضبوط ہوا ہوگا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو اللہ تمہاری جوانیوں میں برکتیں عطا فرماتے ہو، حیا کا سرما دے۔ میں نہیں تمہیں کہتا سوشل میڈیا سے نہ جڑو، لیکن اس کو اپنے اوپر اتنا ہیوی نہ کرو کہ اس کے علاوہ تمہیں نظر ہی کچھ نہ آئے۔ تم جہاں پر اس کے لیے وقت نکال لیتے ہو وہاں پر قرآن کے لیے بھی وقت نکالو، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بھائی قرآن پڑھنے کے لیے جب بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے پہلے لا یمسہ الا المطہرون، پہلے تو پاک ہو جا، وضو کر لے، پاک ہو جا، اس کے بعد اس کو چھونا۔ علماء کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، جو کتاب چھونے سے پہلے بندے کو پاک کر دیتی ہے، بندہ جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ کتنی تطہیر اس کو عطا فرماتی ہوگی۔ غور تو فرمائے نا، چھونے سے پہلے اس کو پاک کر، کہتے پاک ہو کر آنا پھر چھونا۔ پاک جو کتاب چھونے سے پہلے اس کو پاک کر دیتی ہے، جب بندہ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی پاکی عطا فرماتا ہوگا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین کہ جن کے بیٹوں کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ رب کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، اور پھر رمضان المبارک میں مصلی پر کھڑے ہو کر اس قرآن کو حرف بحرف پڑھنے والے۔ جہاں پر بھی ختم قرآن ہو وہاں پر برکات کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر بھی قرآن پڑھا جائے وہاں پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں بالخصوص جب کرم کی برکھا برس رہی ہوتی ہے، ایسے میں آیات ربانیہ کی تلاوت یقینی طور پر وہ اندر کے جتنی بھی کثافتیں ہیں نا ان کو دھو کر صاف کر کے بندے کو اجلا کر دیتی ہے۔ اب ضرورت صرف اس امر کی ہوتی ہے کہ عید کے بعد اس تسلسل کو برقرار رکھا جائے۔ رمضان اگر رسمن نہیں گزارا ہے تو عید کے بعد تسلسل برقرار رہتا ہے، اور اگر رمضان اس لیے گزارا ہے رسمن گزارا ہے لوگ آپ سن تک روزیاں دے مہینے چی مسیتی چ نہیں ہوندے، اگر یہ نظریہ رکھ کر بندہ مسجد میں آئے نا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے رہتے ہیں بھائی یہاں تو جو نوجوان آج 10 دن مسجد میں بیٹھ جائے پوچھتے رہتے ہیں اچھا خیر ہو بے صحیح ہوں پھر پکے مسیتی چی ہو، آپ پکا ڈیرہ مسجد میں ہی ہے، بھائی مسجد میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جب بندہ دکھوں میں گھر جائے نا تو یہی تو ایک جگہ ہے، جب بندہ دکھوں میں گر جائے، مصیبتوں تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے تو یہی تو ایک جگہ ہے کہ جہاں پر بندہ آ کر اپنی جبین رکھتا ہے اور کہتا ہے مالک میرا کام آنا تھا، میں نے سر جھکا دیا ہے، آگے میری مشکلیں جانے اور تیری رحمت جانے۔ بندہ جب یہ نظریہ رکھ کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مشکلوں سے اسے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خلاق عالم آپ کی اس مسجد کو مزید اثرات عامہ عطا فرمائے اور اس کی تبلیغی سرگرمیوں کو خدا بند قدوس مزید عروج نصیب فرمائے۔ کلندر کے خوبصورت الفاظ ہیں، رمضان شریف کا مہینہ تھا نہیں تو علامہ اقبال میں پڑھتا رہتا ہوں، بس آخری کلندر کے الفاظ اس نے کہا تھا الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جن نانے جبیں بخشی ہے تو نے میرے مالک انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یخزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، دوران گفتگو امدن یا سہون کوئی غلطی خطا سرزد ہوئی ہو میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو بس ہم دعا کر چلے، وما علینا